بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آل محمد پر۔ آج صبح سویرے بہت بڑی خبر ہے اور یقینی طور پہ یہ نہ صرف پاکستان کی جمہوریت کے لیے، پاکستان کے مستقبل کے لیے یہ ایک بڑا فیصلہ ہوگا اور یہ گیم چینجنگ فیصلہ ہوگا۔ میں نے آپ کو رات بتا دیا تھا کہ آج سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر جو ہے وہ بینچ بیٹھے گا اور جو بینچ ہے وہ مختلف جو درخواستیں ہیں ان کے سامنے لگی ہوئی، جس میں خاص کر کہ کون الیکشن لڑ سکتا ہے، کون الیکشن نہیں لڑ سکتا، اس حوالے سے بڑی امپورٹنٹ ہوگی۔ اور آج جو پہلا بحث تھا جس کے اندر 3 سینئر ججز موجود تھے، جسٹس منصور علی شاہ صاحب، جسٹس جمال خان مندوخیل اور جسٹس اطہر من اللہ صاحب۔ اب ان کے سامنے ہوا یہ کہ ان تمام جج صاحبان کے پاس ایک کیس آیا، پاکستان تحریک انصاف کے خوشاب سے امیدوار تھے عمر اسلم، تو عمر اسلم کے حوالے سے کہ کیا وہ الیکشن لڑ سکتے ہیں یا نہیں لڑ سکتے، تو سپریم کورٹ آف پاکستان نے بہت عملی طور پہ اس کا فیصلہ سنا کے میرے خیال سے آج بہت مشکل آسان کر دی ہے۔ دیکھیے، آج پہلی خبر یہ ہے کہ عمر اسلم کو الیکشن لڑنے کی جسٹس اطہر من اللہ صاحب جس بینچ میں شامل تھے اس نے اجازت دے دی ہے، اور اس کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ عوام کے حقوق متاثر ہو رہے ہیں، احتساب عوام نے کرنا ہے، الیکشن کمیشن نے نہیں، اور عوام کو فیصلہ کرنے دیں۔ جس کے بعد الیکشن کمیشن کے حکام نے کہا دیکھیے جی، اصل بات یہ ہے کہ بیلٹ پیپرز کا کام مکمل ہو چکا ہے، جس پہ جسٹس اطہر من اللہ صاحب نے کہا کہ عدالتی فیصلے پر عمل کرنا الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے، اور کسی کو انتخابات کے حق سے محروم کرنا سزا دینے جیسا ہے، یہ جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے کہا۔ جسٹس منصور نے پھر کہا کہ منتخب نمائندوں کے لیے پاکستان کی عوام کو فیصلہ کرنے دیں۔ اطہر من اللہ صاحب نے کہا کہ آرٹیکل 17 کے تحت اس ملک کے عوام کی اہمیت زیادہ ہے اور الیکشن کمیشن پاکستان کے عوام کو جواب دہ ہے۔ اب جو آرٹیکل 17 کی بات ہو رہی ہے، یہی بات اس وقت جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے سامنے تحریک انصاف کے وکلا پیٹ کر کہتے رہے کہ سر، یہ لوگوں کے بنیادی حقوق متاثر ہو جائیں گے اگر آپ نے بلے کا نشان چھین لیا۔ لیکن ایک ایسا فیصلہ جس کو تاریخ کالا فیصلہ قرار دے گی، وہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی عدالت نے سنایا، اور ملک کی سب سے بڑی سیاسی جماعت کو ذبح کر کے ان سے ان کا انتخابی نشان جو ہے وہ چھین لیا گیا۔ اب جب ملک کی عوام کو فیصلہ کرنے کی بات ہو رہی ہے تو وہاں پہ بہت ہی دلچسپ قسم کے معاملات عدالت کے سامنے آئے، اور انہوں نے کہا کہ دیکھیے، انتخابات کون لڑے گا کون نہیں، فیصلہ اور احتساب عوام نے کرنا ہے، نہ کہ الیکشن کمیشن نے یہ کام کرنا ہے۔ اور اس ساری صورتحال میں اطہر من اللہ صاحب نے جب یہ ریمارکس دیے تو اس کے بعد انہوں نے کہا کہ بنیادی طور پہ کسی کو مفرور ہونے کی بنیاد کے اوپر الیکشن لڑنے سے روکا نہیں جا سکتا، الیکشن لڑنا بنیادی حق ہے، مفرور شخص الیکشن نہیں لڑ سکتا، یہ کہاں پہ لکھا ہوا ہے ہمیں وہ بتا دے۔ اور اس ساری صورتحال کے بعد انہوں نے ان کو اجازت دے دیا۔ دیکھیے، اس کی ایک مثال موجود ہے، جب اسحاق ڈار مفرور تھے تو وہ الیکشن انہوں نے لڑا، سینیٹر منتخب ہوئے، اور جب دل کیا وہ واپس آئے۔ یہاں پہ تو کوئی ایسے لوگ لندن بھی نہیں چلے گئے، یہاں پہ تو مسئلہ یہ ہے کہ یہاں گرفتاریاں ہو جائیں گی، یہاں پہ ہمارے اپنے جو محافظ ہیں وہ اٹھا کے لے جائیں گے، پولیس کرے گی۔ مثلاً کل ملتان میں جاوید ہاشمی کے گھر کے اوپر جو لٹھ بردار ہم نے لوگ دیکھے سول کپڑوں میں، آج پولیس نے کہا جی بنیادی طور پہ وہ ہوا یہ کہ بغیر اجازت کے کنونشن کیا گیا جس کے اوپر ہم نے گرفتاریاں عمل میں لائیں۔ بالکل ٹھیک ہے، ایسا ہی ہوگا، لیکن این 117 کے اندر علی اعجاز بٹر صاحب جو علیم خان کے مقابلے میں الیکشن لڑ رہے ہیں، ان کے آج ایک انتخابی دفتر کا افتتاح ہونا ہے، ویسے ہی جیسے کل مریم نواز نے حلقہ این 119 کے اندر کیا تھا، تو حلقہ این 117 کے اندر آج دفتر کا افتتاح ہونا تھا، لیکن دفتر کے افتتاح سے پہلے ہی پولیس رات کو پہنچ گئی۔
تو جس کا مطلب کیا ہے؟ جس کا مطلب یہ ہے کہ یہ وہ لیول پلینگ فیلڈ ہے. اور پھر دوسری خبر ایک بڑی عجیب و غریب سی رات کو آئی ہے. پاکستان تحریک انصاف کا دفتر ہے لاہور میں جیل روڈ کے اوپر. اس دفتر کو کھولا گیا, پھر انتظامیہ نے سیل کر دیا. اب اطلاعات آ رہی ہیں کہ لاہور تحریک انصاف کا جو دفتر ہے وہاں پہ صبح 5 بجے کے قریب آگ لگی اور سب کچھ جل کر راکھ ہو گیا ہے. اب وہ دفتر بند تھا, یہی کہا جائے گا کہ شارٹ سرکٹ سے آگ لگ گئی ہے, شاید گیس کا کہا جائے, کوئی اور جو ہے وہ ٹیکنیکل فالٹ جو ہے وہ بتا کے اس کے اوپر عملی طور پہ مٹی ڈال دی جائے گی. چلیے ہم اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں. لیکن ایک اور جو امپورٹنٹ بات ہے, سپریم کورٹ سے چونکہ جب میں ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں تو اس وقت تک سماعت نہیں شروع ہوئی, ابھی صرف عمر اسلم کا معاملہ نہیں ہے, میجر طاہر صادق جو ہیں ان کو بھی سپریم کورٹ آف پاکستان نے الیکشن لڑنے کی اجازت دے دی ہے, ان کو بھی عبوری ریلیف ملا ہے. اب ہوا یہ کہ آج چودھری پرویز الہی کا کیس بھی ہے, اور آج جو ہے وہ شوکت بسرا کا کیس بھی ہے, سنم جاوید کا کیس بھی ہے. اور آج جب یہ کیس چل رہا تھا تو وہاں پہ 11 بجے کا وقت مقرر کیا گیا چودھری پرویز الہی کے جو کاغذات نامزدگی مسترد ہوئے ہیں اس کے خلاف جو اپیل ہے. تو مخالف جو امیدوار ہے اس کے وکیل نے استدعا کی تھی ہمیں تیاری کے لیے 2 بجے کا وقت دے دے, جس پہ جسٹس جمال مدوخیل نے کہا کہ اگر آج آپ تیاری نہیں کریں گے تو ہم چودھری پرویز الہی کو الیکشن لڑنے کی اجازت دے دیں گے اور اس کے 1 مہینے کے بعد کیس مقرر کریں گے, تو جس دن آپ کو ہوگا ہم اس طرح سے دیکھ لیں گے. یہ ہے وہ خوف کہ کسی طریقے سے لوگوں کو روکا جائے. اب اس کی وجوہات آج سامنے آ گئی ہیں جو عمران خان کے لیے خوشی کی خبر ہے. عمران خان نے کل بھی کہا تھا کہ پاکستان تحریک انصاف کو یہ ہرا نہیں سکتے, رائٹ نو یہ اس پوزیشن میں دکھائی نہیں دیتے. اب اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ عوام ہے. اور پھر کل وہ جو خفیہ اداروں کے سروس کے متعلق اسد نور کا دعویٰ تھا میں نے آپ کے سامنے وہ بھی رکھا. اب اس ساری صورتحال میں آج ڈان نیوز نے ایک ایسی خبر بریک کی ہے جو یقینی طور پہ پاکستان تحریک انصاف کے لیے خوشی کی خبر ہے, اور وہ چاہیں تو اس کے اوپر جشن منا سکتے ہیں. اب آپ کہیں گے کیا؟ دیکھیے یہاں پہ صرف ایک ہی سوال تھا کہ ٹرن آؤٹ کیا ہوتا ہے, اور اسیسمنٹ بھی ابھی تک کی یہی ہے کہ اگر تو ایسی صورتحال بن جائے جس میں کم ٹرن آؤٹ ہو تو تحریک انصاف کا ووٹر نہیں نکلے گا تو ہم چیزوں کو مینج کر لیں گے. لیکن دوسرا معاملہ یہ ہے کہ اگر تحریک انصاف کا ووٹر نکل آیا تو پھر صورتحال تبدیل ہو جائے گی, اور یہی نواز شریف کو بتایا گیا کہ ایک حد کے بعد پھر چیزوں کو ہم بھی کنٹرول نہیں کر سکتے. یہی جاوید ہاشمی رات کو بتا رہے تھے کہ الیکشن یک طرفہ ہو چکا ہے اور ووٹر کا موڈ بہت ہی عجیب طرح کا ہے, وہ بالکل ایک الگ فیصلہ سنائے گا. آج ڈان اخبار نے ان کے اوپر بجلیاں گرائی ہیں اور تحریک انصاف کو کہا ہے کہ خوش ہو جائیں, قوم نے فیصلہ کر لیا ہے. میں خبر آپ کو دے دیتا ہوں, لکھا گیا ڈان اخبار کی جانب سے آج کی خبر میں. کل ڈان اخبار کے عمران خان نے بھی تعریف کی, کہا کہ میں تو ڈان پہ بڑی تنقید کرتا رہا ہوں اور ڈان مجھے بڑی زبردست قسم کی کوریج دے رہا ہے. ظاہر ہے جب آپ اقتدار میں ہوتے ہیں تو تنقید پسند نہیں ہوتی, پھر آپ کے مشیر بھی ذرا کان بھرتے ہیں, تو شاید خان صاحب کو اس لیے ڈان پہ غصہ ہو, تو آج کل ڈان ان کو کوریج دے رہا ہے تو ڈان کے اوپر بڑے خوش ہوئے خان صاحب جو ہے. ڈان اخبار نے لکھا لارج ٹرن آؤٹ ایکسپیکٹڈ ان فیبرری 8 جنرل الیکشن سروے. وہ یہ بتا رہے ہیں کہ 8 فروری کا جو الیکشن ہے اس الیکشن میں بہت بڑا ٹرن آؤٹ آنے والا ہے, اور اس کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ اب اس پہ کیا بتایا ڈان اخبار نے. انہوں نے مزید تفصیلات بتائی ہیں. مثال کے طور کے اوپر یہ بتایا ہے کہ 2002 کے اندر 41% یہ تھا, 2008 میں مزید بڑا 44% پہ چلا گیا, 2013 میں 53% کے اوپر چلا گیا, 2018 میں یہ 51% رہا. آج کی خبر جو ڈان کی ہے اس کے مطابق جو ورکنگ کلاس ہے اس میں 87% لوگ 87% لوگ جو ہیں وہ 8 فروری کو نہ صرف ووٹ ڈالنے کے خواہش مند پائے گئے ہیں بلکہ وہ چاہتے ہیں کہ عام انتخابات اپنی مقررہ تاریخ کے اوپر ہی ہوں. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر پاکستان تحریک انصاف کا ووٹر 75 اور اوورآل بھی اگر ٹرن آؤٹ 75% بھی اوپر چلا گیا, ہم تھوڑا اس کو نیچے لے آتے ہیں,
70% کے اوپر بھی چلا گیا تو میں آپ کو یہ یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ جو اس وقت کیا کہتے ہیں کہ صورتحال ہے وہ شاید مکمل طور پہ تبدیل ہو جائے گی. اب اس پہ تحریک انصاف کی سکیم بڑی امپورٹنٹ ہوگی کہ آپ اپنے کارکنوں کو، ورکرز کو موبلائز کیسے کرتے ہیں. آپ کی پولنگ ڈے سکیم کیا ہوتی ہے؟ کیا آپ کو پتا ہے کہ آپ کا ووٹر پولنگ، دیکھیں میں نے جو سروے کیا ہے اور جو میری اسیسمنٹ ہے، کم از کم لاہور کے تو 14 حلقوں میں گیا ہوں اور سینکڑوں لوگوں سے سیمپل لیا ہم نے. میں ایک بات وثوق سے آپ کو کہہ سکتا ہوں کہ لوگ ووٹ کرنا چاہتے ہیں اور تحریک انصاف کو بہت بڑی اکثریت کرنا چاہتی ہے. یہاں پہ تحریک انصاف کا امتحان ہے کہ کیا تحریک انصاف ووٹ لینا چاہتی ہے کہ نہیں لینا چاہتی. جب میں یہ بات کرتا ہوں تو کیوں بات کر رہا ہوں؟ بہت سارے حلقوں میں ہمیں یہ نظر آیا، یا شاید جس طرح مظہر صاحب کہہ رہے ہیں جی وہ انڈر گراؤنڈ سرگرمیاں کر رہے ہیں، شاید ایسا ہی ہو کہ آپ نے اپنے اس ورکر کو جو آپ کو ووٹ دینا چاہتا ہے اس کو موبلائز کیسے کرتے ہیں، اس کو گھر سے نکال کے پولنگ سٹیشن کے اوپر لے کے کیسے جاتے ہیں. اور ٹیکنالوجی کا دور ہے، لوگ بڑے تیز ہیں. اس وقت بتایا جا رہا ہے کہ آپ کا نشان یہ، ظاہر ہے ہر کسی کو پتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے پاس بلے کا نشان نہیں ہے. اور خاصا ہوں گے وہ لوگ جس طرح ہم نے دیکھا ڈیرہ اسماعیل خان میں علی امین گنڈا پور منظر عام پہ آئے ہیں اور انہوں نے شیر افضل مربت کی مدد سے جلسہ کرنے کا اعلان کیا ہے. علی محمد خان جو ہے اور شہریار افریدی کو ہارٹ میں جاتے ہوئے میں دکھائی دیے. پھر پرویز الہی کی جو اہلیہ ہیں وہ رات کو اے بی این نیوز کے اوپر ارینا شیری صاحب بیٹھی ہوئی تھی، ان کا ہم پہ دباؤ ڈالا گیا اور کہا گیا کہ عمران خان کے خلاف پریس کانفرنس کریں، چوری پرویز الہی بھی باہر آ جائیں گے، مونس الہی بھی ملک کے اندر آ جائیں گے. تو انہوں نے کہا میں نے اور مونس نے پرویز الہی نے فیصلہ کیا تھا کسی صورت پریس کانفرنس نہیں کریں گے، اور میں نے چوری شجاعت سے کہا کہ میں اور مونس ہرگز پریس کانفرنس نہیں کریں گے. دیکھیں یہ کیسے جرائم ہے، یہ کیسی چیزیں ہیں کہ تحریک انصاف کے خلاف پریس کانفرنس کر دیں تو آپ کے سارے جرم معاف ہو جاتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کیسز میں جان نہیں ہے، صرف اور صرف انتقام ہے، اور یہ صرف عمران خان کا بغض ہے اور عمران خان حواس کے اوپر سوار ہے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.